सैयद सरवत जोहा के साथ। नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, फिल्म निगार, बहुत कुछ। सैयद सरवत जोहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब सदार डॉक्टर पीर रज़ा कासिम साहब, मोहतरम शकील आदिलज़ादा भाई, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, इखलाक अहमद भाई, मोहतरम कासिम जलाली साहब, ताजदार आदिल भाई, सफदर अली ख़ान साहब और सलमान सिद्दीकी साहब, ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि कराची मेरा शहर इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ आँख खोली। कराची से मेरा ताल्लुक़ इसलिए है कि इससे मेरे बुज़ुर्गों की निस्बत है। यहाँ वो पीला स्कूल है जिससे मैंने पढ़ा, यहाँ आयशा भवानी कॉलेज है जिससे मैंने पढ़ा, यहाँ मेरे दोस्त रहते हैं, यहाँ आप लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मेरे वालिद का मज़ार है। तो कराची तो ऑफ कोर्स मुझसे जुदा नहीं हो सकता। अब रही बात शिकागो की, तो ताजदार भाई मुझे याद है इसी जगह मेरा ख्याल है कुछ साल पहले मैंने ये जिक्र किया था कि अमेरिका छोड़ने के लिए अमेरिका जाना पहले ज़रूरी था। मैं इसलिए अमेरिका में रहता हूँ। और दूसरी बात ये कि शिकागो में रहने से कभी कभी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, उसे मजबूरी कह लें, लेकिन मेरा अपना एक उसूल है या सोच है कि कभी कभी अंग्रेज़ी ज़रूरतन बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि इंग्लिश बोलते वक्त हम अपना रंग, अपना अंग महफूज रखें, क्योंकि अगर अपना रंग, अपना अंग हमने महफूज नहीं रखा तो यही वो मुकाम है डॉक्टर साहब, सहर साहब, शकील भाई, यही वो मुकाम है कि इंग्लिश जो है वो अंग्रेज़ी हो जाती है। तो अंग्रेज़ी से हमें परहेज़ करना चाहिए। मेहमान की हर शाम मौजूद थी, छोटा सा घर, लोग ज़्यादा, कोई भी वापसी पर माहिल नज़र नहीं था। रात को फर्श पर बिस्तर लगता, यहाँ से वहाँ तक लोग ही लोग। सच ये है कि रात का मंजर हिजरत के बाद कराची में वजूद आने वाला महाजिरों का कैंप लगता था, हाजी कैंप लगता था। एक दूर के अजीज जो मुल्तान से आए थे वो सोते भी थे मुंह पर पाकिस्तान का झंडा डालकर। पूछा ऐसा क्यों, तो बोले चाहता हूँ अगर सोते हुए जान जाए तो इसी झंडे तले जाए। कम से कम 15 रातें में यही दुआएं मांगता रहा कि खुदा इस मेहमान की आरजू पूरी कर दे, मगर वो वक्त मेरी दुआओं की कबूलियत का नहीं था। मैं हो चुका था घर में हर की तवज्जो का मरकज़। रात को फुप्पी बादाम दे जाती, बुमानी सर में सरसों का तेल डाल जाती, खाला शहद मेरे सिरहाने रख जाती, चच्ची चारों कुल पड़ जाती। ओ फिर क़यामत थी क़यामत। मैं किसी बात पर हंसता तो किसी बुजुर्ग की आवाज़ आती, दांत ना निकालो, ऐसे मौके पे हंसना बेहयाई। मैं खामोश या संजीदा रहता तो घर आई खाला की नंद अम्मी से कहती कि लगता है खुश नहीं है, किसी और को पसंद करता है, अब भी वक्त है रुकवा दो। मेरे कपड़े मेरी अलमारी से पहनकर बहुत सारे लोग मेरे सामने दंदना रहे होते थे, और सितम ये कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। भावलपुर से, जलाली भाई, भावलपुर से जो खालू आए वो अपने भाई को भी ले आए। एक दिन मैंने मौसूफ को देखा, वो मेरा एक कीमती ब्रांड का रोब पहने इतराए फिर रहे थे। मैंने उनको अभी घूरा ही था कि उन्होंने मैं चौंका ही था कि मेरा रोब उनको लंबा क्यों नहीं हुआ। वो मुस्कुराए, क्या देख रहे हो, अब ठीक है ना मेरे साइज का। मगर मेरा गला सूख रहा था। घबराओ नहीं, मैं जान गया, तुम हैरान हो कि ये मुझे लंबा क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। वो उठकर अपने सूटकेस की तरफ गए। यार ये इतने कीमती तौलिए का था, मैंने बहुत एहतियात से नीचे से काट लिया, दोनों काम हो गया। वो मनहूस मुस्कुराहट मैं आज तक नहीं भूल सकता। दोनों काम, मैं चीखा, हाँ दोनों काम, ये मेरे नाप का हो गया। और ये देखो मैंने छोटे छोटे टॉवल बना लिए हैं। तुम जानते हो भावलपुर में गर्मी बहुत है, वेस्पा चलाते हुए हाथ फिसलता है। वो तो जब फिसलेगा जब आप जिंदा रहेंगे। मैंने उनकी गर्दन पकड़ ली, उनकी गर्दन दबोच ली, उनकी आंखें बंद हो रही थी, मगर खालू ने उनको बचा लिया। जो हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है, मगर इस गैर अखलाकी हरकत का
فائدہ یہ ضرور ہوا کہ میری بارات کے دستے سے ایک خالو اور ایک ان کا ناہنجار بھائی ضرور کم ہو گیا۔ اب تقریب کے آخری لمحات بھی دیکھ لیں۔ میں جب زندگی داؤ پر لگا کر اس جگہ ابہام پہنچا جہاں جانا تھا مجھے، میری قسمت دیکھیں، وہ صاحب جن کو چند لمحوں بعد میرا سسرالی ہو جانا تھا، وہ بقراتی، فلسفی، سکابند نقاد اور مفکر تو تھے ہی، مگر انہی دنوں ستم بالائے ستم، شکیل بھائی وہ اخبار میں پابندی سے کالم بھی لکھنے لگے تھے اور وہ دانشور مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس سجی سجائی گاڑی سے نکلنے میں میری مدد کی، مجھے باہر نکالا، مگر بغل سے اسی دن کا طے کیا ہوا اخبار نکال کر مجھ کو تھما دیا۔ یہ آج رات ہی پڑھ لینا، میرا تازہ کالم ہے، بہت اہم موضوع ہے، نقادوں کی پیدائش میں نمایاں کمی اور اس کے ادب پہ منفی اثرات۔ میرا سر نہ گھومتا تو بات تعجب کی تھی، مگر نہیں، ابھی میرے سر کو اور گھومنا تھا۔ انہی سسرالی بزرگ نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا، کیوں میاں کہو آنا کیسے ہوا؟ اف میرے خدا، وہ کیا لمحہ تھا۔ بعد میں نے اس کا گلہ اپنی بیوی سے کیا، وہ ہنسی اور اس نے کہا، آپ تو خوش قسمت ہیں، باجی کو دیکھیے، ان کی بارات جب آئی تھی تو میرے خالو نے تو دلہا بھائی سے یہ پوچھا تھا، کیوں میاں اکیلے آئے، بیوی بچوں کو نہیں لائے؟ دلہا بھائی تو شیروانی کی اندر والی جیب سے ٹیٹی بھی نکالنے والے تھے، مگر میرے ماموں نے دیکھ لیا اور خالو کو بچا لیا۔ کاش تمہارے دلہا بھائی ٹیٹی ہمیشہ اوپر والی جیب میں رکھتے، میں نے آ بھر کر کہا۔ یہ تو بھی تقریب کی بات، مگر اس شرعی تجربے سے یہ علم ضرور ہو گیا کہ ساس کا احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ شادی شدہ زندگی سے اگر ساس کو نکال دیا جائے تو صرف راحت بچتی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی صرف راحت کا نام نہیں ہے۔ اس بات سے صاحب علم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ سے تعلقات خراب ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ عطائے بے عطائی کے بعد تو میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے اور بھی قریب آ گیا ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی بیوی اور ساس کو ایک جگہ دیکھوں اور ڈاکٹر صاحب مجھے یاد نہ آئے۔ ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک دیا جلا ہوا، ایک دیا بجھا ہوا۔ احبابیات سید ثروت زوہا کے ساتھ۔ ٹھیک کہہ رہے ہوں، ذی شعور ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر اب ذی شعور وہی ہے جس کے گھر ذی ہے، یعنی جس گھر میں ذی کاریاں ہو سکتی ہیں۔ ذی گھر میں لانے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی ہوتی، بلکہ صرف یہ فون کرنے سے آ جاتا ہے۔ آنے والا چھت پر چڑھ کر جب اترتا ہے تو گھر سے خزاں بھی اتر چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم ذی شعور ہو چکے ہیں۔ اب یہ مختصر سی بات، وہ شام کو دفتر سے گھر پہنچا، اس کو دیکھ کر ساڑی میں لپٹی ہوئی بیوی بڑے رچاؤ سے آگے بڑھی۔ نمستے، بیوی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ یہ معافی کیوں مانگ رہی ہوں؟ معافی نہیں، نمستے کر رہی ہوں۔ بیوی مسکرائی اور ماتھے پہ جمی بندیا کو ٹھیک کرنے لگی، پھر بڑے چاؤ سے آگے بڑھی اور جھک کر شوہر کے پاؤں چھونے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ ابھی تک جوتے تو وہ خود ہی اتارتا تھا۔ اپنے چرنوں سے الگ نہ کریں، میں آپ کی پتنی ہوں اور آپ پر میرا ادھیکار ہے۔ میری پریم کویتا آپ بنا ادھوری ہے۔ بیوی کی آواز وہی صبح والی تھی، مگر سارے الفاظ اجنبی۔ کہاں گئی وہ شناسائی؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیا پتنی ادھیکار؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ غرایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پتا جی آ گئے، اب ہمیں شانتی ملے گی، بھگوان کرے مندر سے ہمارے لیے پرشاد لائیں۔ اس نے غور سے بچوں کو دیکھا، یہ اسی کے بچے تھے اور تعداد بھی وہی تھی جو صبح چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اف میرے خدا! وہ مزید کچھ کہے بغیر اوپر کی طرف بھاگا۔ دفتر سے گھر آ کر ماں کے پاس جانا اس کی ایک بہت اچھی عادت تھی۔ ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، ماں بستر پر آنکھ بند کیے بیٹھی تھی۔ شکیل بھائی، امی آداب۔ وہ بستر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی۔ آ گیا تو ٹھاکر؟ کیا؟ وہ حیران تھا، اب پریشان ہو گیا۔ تو میری چنتا نہ کر، مجھ کو بھگوان پہ وشواس ہے، شانتی لوک سبھا نہیں بھگوان دے گا، اور ایسی شانتی کارن
اوف مائی گاڈ، شاید وہ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی ماں کی بات مکمل نہیں سنی. وہ ماں کے کمرے سے نیچے آ گیا. بیوی کو ابھی گھور ہی رہا تھا کہ کال بیل بجی. پڑوسن لاہید کھڑی تھی. تمہاری رسوئی میں بتی جلی دیکھ کر آئی، کیا تمہارے پاس تھوڑا سا ناریل ہوگا؟ تمہارے جیجا جی کا آج جنم دن ہے، بس اسی کارن آج پوری رات مجھ کو دیپ جلانا ہے. ناہید چلی گئی تو اس نے اپنی بیوی کو گھورا. بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ بیوی کچھ کہتی بچے چلانے لگے. پتا جی آ گئے. پتا جی ہم بتاتے ہیں. پتا جی ہمارے گھر بھی ناہید آنٹی کی طرح زی آ گیا. یہ تہذیبوں کی خاموش سرسراہٹ ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہے. ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یقین جانیں ہماری زبانی زندہ ہمیں ہماری زبانی زندہ رکھ سکتی ہے. کیا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.